الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے تھے. غضب رسول کے بارے میں ہم نے ملاحظہ کیا گزشتہ درس میں، اور آج اسی کے کچھ واقعات ہم انشاءاللہ تعالی مزید ملاحظہ کریں گے. اور چونکہ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے ہادی، رہنما، بشیر، منیر یا نذیر بنا کے بھیجا ہے، اس اعتبار سے قرآن کریم ہی کے مطابق اطاعت کرنا امت کا وظیفہ ہے. جو کو رسول دے دیں وہ لے لینا چاہیے، جس سے نہیں کریں فانتہوا، اس سے رک جاؤ. یا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہستی کو قرآن نے بیان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہاں تک کہ اللہ اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں واضح آیت کریمہ ہے، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اور ملائکہ کی جو سنت ہے، جو طریق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برتاؤ کا، اسی کا حکم مومنین کو بھی دیا کہ مومنین بھی درود اور صلوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے رہیں، کیونکہ وہ ذات اس قدر عظیم ہے. وہ ذات اس قدر عظیم ہے کہ اللہ کی ذات بھی رسول اللہ کا احترام بجا لاتی ہے. یہاں تک کہ فرشتے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خصوصی خیال رکھتے ہیں، اور مومنین کو بھی یہی اللہ سبحانہ وتعالی نے تلقین کی. اور قرآن کریم نے واضح طور پہ زندگی رسول کو خود ذات رسول میں اسوہ حسنہ امت کے لیے قرار دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جب اسوہ حسنہ ہے تو ہمیں زندگی کے امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کوئی اور ہمارے پاس حل یا چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. اس مقام میں ایک ہم اپنی ہی معاشرتی اور اجتماعی زندگی سے ایک پہلو لیتے ہیں. یہ عرض کیا کہ سیرت کے معنی میں ابھی ہم زیادہ عمیق طور پہ نہیں جاتے، کیونکہ وہی ہماری گفتگو کا سارا حصہ لے جائے گا. جیسے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کے معنی اور اس کے اوپر گفتگو کی ہے. مثلا ایک اشارہ آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے، سیرت فعلتن کے وزن کے اوپر ہے. فعلتن ایک انداز کو بیان کرتا ہے، ایک نوع کو بیان کرتا ہے. مثلا کھانا سبھی کھاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ انداز کھانا بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے فعلتن کا وزن مصدر نوعی استعمال ہوتا ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ کلمہ جلوس ہے، جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو. اب آپ نے بیٹھنے کے عمل کو بیان کرنا ہو تو آپ عربی زبان میں مختلف کلمات بیان کر سکتے ہیں کہ جلستو مثلا جلوسن، میں بڑے مضبوط طریقے سے بیٹھا، یا یجلس وہ بیٹھتا ہے، یا اسی طرح سے کہ جلسا وہ بیٹھا تھا. لیکن ایک دفعہ آپ بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص مثلا عالم کی طرح بیٹھا، جیسا علماء بیٹھتے ہیں اس انداز میں فلاں بیٹھا، تو آپ کہیں گے کہ جلسا جلسۃ عالم. یہاں پہ فعلتن کے وزن کے اوپر لے آئیں گے. آپ نے جب بھی انداز بیان کرنا ہو کسی کا، کسی عمل کا، کسی امر کا، تو اس کو آپ کس وزن پہ لے آتے ہیں؟ فعلتن کے وزن پہ. تب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ اس انداز میں وہ بیٹھتا تھا، اس انداز میں وہ کھاتا تھا. مثلا کھانے کا عمل ایک چیز ہے، کھانے کے انداز کو بیان کرنا ایک الگ چیز ہے. کلام کرنا ایک چیز ہے، انداز کلام ایک الگ چیز ہے. تو اسی طرح سے سارا یسیرو ہے، سارا یسیرو ہوتا ہے چلنا.
سیرتن یعنی انداز چلنے کا انداز بیان کرنا. تو سیرت یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط اعمال ذکر کر دیے جائیں، بلکہ سیرت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال کا تذکرہ کر کے انداز کو بیان کیا جائے. وہ کس طرح کھاتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح پہنتے تھے، کس طرح گفتگو فرماتے تھے، کس طریقے سے دیگر امور کو وہ انجام دیتے تھے. یہ انداز مہم ہے، کیونکہ کھانے کا عمل تو ہر کوئی انجام دے رہا ہے، سونے کا عمل بھی ہر کوئی انجام دیتا ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اسی طرح سے دیگر امور ہیں. تو حتیٰ نماز میں بھی آپ دیکھیں، آداب نماز ہم نے پڑھے، نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن انداز نماز کیا ہے؟ وہ والی نماز کما رأیتمونی، صحیح ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسا تم لوگ مجھے دیکھتے ہو کہ اس انداز میں نماز میں نے پڑھی ہے. تو انداز بہت ضروری ہے، ہم نے انداز کو ہی لینا ہے. مثلا قدم کیسے اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھانے کا آغاز کیسے فرماتے تھے، کھانے میں بیٹھتے کیسے تھے، یہ جو انداز ہے اسے سیرت کہتے ہیں. ہم اسی سیرت کے ایک پہلو کو لے رہے ہیں جس کا نام ہے غضب. اب غضب ایک انسانی بنیادی جز ہے انسانی نفس کے اندر، کہ علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ عقل ہے، شہوت ہے اور غضب یہ بنیادی عناصر ہیں. بعض شیطنت کو یا خیال کو یا اس طرح سے واہمیات کو لے کے آتے ہیں آخر میں، لیکن بنیادی یہ عناصر، تین عناصر حتماً متفق علیہ، یہ تین عناصر ہیں جس سے نفس انسانی وجود میں آئے. ایک عنصر کو ہٹا دیں انسان باقی نہیں رہے گا. اب یہ کب ہے کہ عقل کا غلبہ ہو، شہوت اور غضب وہ عقل کے ماتحت ہوں تو انسان ہے. اگر غضب ختم کر دیا جائے اور شہوت ختم کر دی جائے پھر تو فرشتہ ہے، پھر تو انسان نہ ہوا. اور اگر عقل ختم کر دی جائے تو پھر حیوان ہے، انسان نہ ہوا. انسان ہے ہی اس وقت، کیونکہ انسان بنتا ہی جس طرح پانی بنتا ہی ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ ہے. یہ دو اجزاء ملیں تو پانی ہے، الگ الگ کر دیں تو پانی نہیں ہے. یہ تینوں عناصر ملیں تو انسان ہے. شہوت جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے انسان نہیں ہے. اسی لیے دین اسلام نے رہبانیت کی شدت سے نفی فرمائی. اسی طرح سے فقط اور فقط حیوانیت ہو، عقل سے کام ہی نہ لے، دین اسلام نے شدید ترین طریقے سے اس کی نفی فرمائی ہے. لہذا کیونکہ انسانیت ہے عقل کے ماتحت اعتدال میں ان دونوں قوتوں کا آنا، شہوت اور غضب کا. یعنی بعض ایسے زندگی کے موارد ہیں جس میں غصہ ہونا ہمارا حق ہے اور ہونا چاہیے، اور بعض ایسے موارد ہیں جن میں غضبناک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بعض ایسے موارد ہیں غضب تو آتا ہے لیکن قابو کرنا. بالفاظ دیگر غضب انسان کے وجود میں ابھر آتا ہے، اس کی کئی اسباب اور وجوہات ہوتی ہیں. انسان جب بھی کسی ضرر رساں شے کو اپنے نفس کے اوپر یا تکلیف دہ شے کو، ایک دفعہ نقصان دہ شے آتی ہے، تکلیف کوئی نہیں ہوئی، جیسے مال کا ڈوب جانا، تو ضرر پہنچا، جسم کو تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے، لیکن اس کے اندر غصہ اور غضب ایک ابھرتا ہے. بس ایک دفعہ ضرر سبب بنتا ہے، وہ جب آ کے ملحق ہوتا ہے انسانی نفس کے ساتھ تو تب اس کے اندر غضب کے اثرات ابھرتے ہیں. یا انسان کو تکلیف کسی سے پہنچتی ہے، جس شے سے تکلیف پہنچے اس پہنچنے والی شے کے مد مقابل دفاع کی قوت غضب کی صورت میں جنم لیتی ہے. لہذا غضب کے اسباب ہیں لیکن غضب ابھر آتا ہے. بعض ایسے موارد ہیں جہاں پہ غصہ اور غضب کو قابو کرنا انسان کے لیے عقل مندی چاہیے کہ قابو کرے، اور بعض جگہوں پہ غضب کا اظہار کرنا ضروری ہے. اب کہاں پہ اظہار کریں، کہاں پہ قابو کریں؟ عموماً تفکر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں میرا دل چاہے، اسی کو فرعونیت یا چنگیزیت کہتے ہیں. جہاں میرا دل چاہتا ہے میں وہاں غصے ہوں گا، جہاں میرا دل چاہتا ہے وہاں نہیں ہوں گا. میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، میری زندگی، اگلے بندے کو اس سے کیا سروکار. ایک سیکولر جو جملہ ہے ہمارے ہاں عوام الناس میں بھی بولا جاتا ہے اور خواص میں بھی اب یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی میری مرضی، میں جس طرح مرضی کروں، تمہیں اس سے کیا، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جملہ ہی سب سے باطل اور غلط جملہ ہے. انسان اجتماعی زندگی بسر کرتا ہے، جیسا کہ ہم شہید مطہری کے افکار میں اسے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور روایات کی ذیل میں بیان کیا. اثرات ہیں ایک دوسرے کے اوپر انسان کی زندگی کے. ہم اگر ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ایک انسان اپنی ہی بستر کے اوپر آدھی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے پھر بھی اثرات ایک معاشرے پہ پڑ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو مرضی کرنا چاہوں یا میری زندگی تمہیں کوئی سروکار نہیں. یہ جملہ درست نہیں ہے.
حتیٰ کہ اگر ایک باپ ہے وہ اپنے بچے کے اوپر بیجا ظلم و ستم کرتا ہے، آپ ایک مہلت دیں گے، 2 مہلت دیں گے، تیسری دفعہ وہاں پہ بچے کو بچائیں گے، وہ باپ کہے کہ بھائی میرا بچہ تمہیں اسے کیا، کہ ہاں آپ کہیں گے بچہ تمہارا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قوانین تمہارے تھوڑی ہیں، میرا وظیفہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، میرا وظیفہ ہے کہ کسی انسان کی جان بچانا، تمہارا ایک ربط بنتا ہے، میرے کئی ربط اس بچے سے بن جاتے ہیں کہ میں اس کی جان بچاؤں، میں اس کی تربیت کی فکر کروں، میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بچے کو دیکھوں۔ لہذا اس دین اسلام نے اس طرح سے کسی کو بھی چودراہٹ نہیں دی، نہ فرعونیت دی ہے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ کس جگہ پہ غضبناک ہوا جائے اور کس جگہ پہ غضبناک نہ ہوا جائے، کیونکہ غضب ہی دفاع کا سبب بنتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو غصہ ختم کر دیں کوئی دفاع نہیں ہوگا، غضب کے بغیر تو دفاع نہیں ہوتا، اس لیے غضبناک ہونا پڑتا ہے جب انسان دفاع کرتا ہے۔ دفاع کے تمام موارد میں غصہ ہی ایک سبب ہے، غصہ ختم کر دیں انسان دفاع نہیں کر پائے گا، انسان مارا جائے گا، انسان مغلوب ہو جائے گا، اگلا آ کے اس کے اوپر غالب ہو جائے گا، انسان شکست کھا جائے گا۔ غصہ ہے کہ اسے مستقیم استقامت کے ساتھ وہاں پہ کھڑا رکھتا ہے، وہ وہاں پہ اسے بڑے جیدار طریقے سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ لہذا غضب ہونا چاہیے، ایک گوہر ہے انسان کے وجود میں کہ جس کو سنبھالے نا تو یہی گوہر انسان کو آگ لگا دیتا ہے۔ ایک آگ ہے کہ جس سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بے احتیاطی کی جائے، غفلت کی جائے، غلط استعمال کیا جائے، یہ تینوں چیزیں انسان کے اپنے نفس کو ہی آگ لگا دیں گی، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور اگر اس کو بڑی توجہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو آپ نے برپا کیا تو یہ آپ کے کمال کا سبب بن جائے گی۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لیے بھی اس صفت کے ساتھ اپنی ذات کو بھی متصف کیا کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اللہ نے یہ صفات اپنے ساتھ مختص کی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد از رسول سب سے بزرگ ترین ذات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام باوجود اس کے کہ نفس رسول ہیں، باوجود اس کے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ اہمیت امیر المومنین علیہ السلام کو دیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ مشابہ ترین ہستی امیر المومنین ہے رسول اللہ سے، علم کے اعتبار سے بھی اور بقیہ کمالات کے بھی اعتبار سے بھی، لیکن رسول اللہ کی عظمت ادب کس طرح سے امام علی فرماتے تھے، کس طرح سے تعظیم کرتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے آقا کے ساتھ غلام کا ایک سلوک ہوتا ہے، وہ غلاموں کی طرح رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوتے تھے۔ اگر رسول اللہ کے جوتے ہیں کہ وہ کسی جگہ سے اکھڑ گئے ہیں تو اسے گانٹھنے کا کام امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھ کے کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ ادب اور احترام کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے بیٹھیں، ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں، حکم دیتے تھے بغیر کسی چون چرا کی، امیر المومنین فوراً عمل کرتے تھے۔ یعنی جس طرح ایک غلام آقا کے ساتھ سلوک کرتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کی اسی طرح سے تعظیم فرمایا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ نفس رسول ہیں۔ اس سے آپ عظمت رسول کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اسی سیرت کے پہلو سے، اسی معنی میں جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اسی معنی سے سیرت رسول کو معنی لینا چاہیے۔ انداز دیکھیں، صرف فضیلت ڈھونڈنے کے چکروں میں نہ نکلیں، وَإِلَّا یہ معاشرہ سازی نہیں ہوتی۔ مثلا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قدر مہم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت فرمائی تو مدینہ آتے ساتھ سب سے پہلا یہ کام نہیں کیا کہ جو وہاں پہ انفرادی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے احکام بیان کیے ہوں، اجتماعی طور پہ فوراً حکومت کا اعلان کیا، مسجد قباء بنائی تاکہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی جا سکیں، اس مسجد کے بنانے میں اجتماعی طور پہ لوگوں کی مدد کو حاصل کیا گیا۔ لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو اجتماعی اور معاشرہ سازی ہے یہ مطلوب ہے دین اسلام میں، اور یہ دین اسلام میں مطلوب بھی ہر دو لحاظ سے، ایسا نہیں ہے کہ بندے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، انفرادی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ حیثیت موجود ہے لیکن معاشرے کے سامنے قلیل ہے، معاشرہ ایک قوت رکھتا ہے، اس لیے دین اسلام نے معاشرے کے ہمراہ ہونے کا درس دیا ہے، البتہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے ساتھ،
اور اسی سے یہ نظریہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ در حقیقت جہاں معاشرہ ایک حقیقت رکھتا ہے وہاں انسان بھی ایک حقیقت رکھتا ہے، لیکن انسان کی کوششیں معاشرے کے ساتھ سازگار ہوں کہ اسلامی ریاست، اسلامی معاشرہ اس کے لیے تقویت کا باعث بنے۔ اور اگر بالفرض معاشرہ اسلامی نہیں ہے، بالفرض معاشرہ جو ہے وہ اس طرح سے دین اسلام کا پیرو نہیں ہے، اس کا معاشرے کا باطن آلودہ ہے، تو یہاں پہ دین اسلام واضح طور پہ حکم دیتا ہے کہ انفرادی انسان کی زندگی اس معاشرے کے تابع نہیں ہونی چاہیے، اسے ٹکراؤ لینا چاہیے اس معاشرے سے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے لیا، ابراہیم علیہ السلام کہ ان تنہا ایک فرد نے پورے معاشرے سے ٹکراؤ لیا۔ وہ معاشرہ ایک بت پرست معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا حامی کوئی بھی بندہ نہیں تھا، اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ تنہا امت ہیں۔ قرآن نے فقط جناب ابراہیم کو کہا کہ یہ تنہا امت ہیں، اور جناب ابراہیم کی اس قدر فضیلت ہے، اس قدر فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اور یہ پنجتن امام حسن و حسین، جناب سیدہ جناب علی، امام علی علیہ السلام علیہ السلام، یہ سب کے سب اور ابراہیم علیہ السلام ایک ہی درجے پہ ہوں گے۔ انبیاء میں سے صرف ایک نبی کا نام لیا کہ میرے جد جو ہیں ابھی ابراہیم، میرے والد میرے جد ابراہیم، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ صحیح سند روایت ہے مکتب تشیع میں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام دیکھیں معاشرے سے ٹکرا گئے، معاشرہ وہاں پہ فاسد تھا۔ ہم آج کل اگر اپنے ایسے معاشروں میں جاتے ہیں جو کفر ہے، شرک ہے، سیکولر ہے، وہاں پہ معاشرے سے ٹکراؤ پیدا کریں اپنے وجود میں، وہاں معاشرے سے ٹکرانا ہے، نہ معاشرے کے تابع ہونا ہے کہ چار چیزیں نکاح طلاق کے صیغے جاری کیے اور پیسے کمائے۔ آج کل تو اور بھی ذریعے قرآن کے بھی آگے ہمارے پاس، کہ پہلے یہ ولیافت نہیں تھی مکتب تشیع میں، اہل سنت میں یہ چیزیں رائج تھیں کہ وہاں پہ قرآن پڑھانے کے عوض پیسے لیتے تھے اور دنیا بناتے تھے۔ تو آج کل تو اب بڑی بڑی کمپنیاں بھی کھل گئی ہیں، وہ قرآن پڑھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت قطعاً نہیں تھی۔ جس نے بھی قرآن اور اہل بیت کو ذریعہ بنایا اپنی دنیا کا، واضح روایات ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، کیونکہ پیسہ وہ بنا رہا ہے اپنے لیے، تو وہ تو خدمت نہیں ہے اس کی۔ خلاصہ کلام کہ یہاں پہ ہم آئیں اب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ استفادہ کریں، کہ سیرت کے آپ نے چند معنی ملاحظہ کیے کہ انداز کو دیکھنا ہے، عمل نہ خالی بتا بالفاظ دیگر۔ سیرت کے نام سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ سیرت کی نہیں، وہ تاریخ کی کتابیں ہیں جس میں عمل رسول کو بیان کیا گیا ہے۔ تجزیہ تحلیل کرنی چاہیے، عمل رسول کا مقایسہ کرتے ہوئے انداز عمل بیان کیا جائے۔ کھانا تو سب کھاتے ہیں، سبھی سوتے ہیں، سبھی چلتے پھرتے ہیں، سبھی گفتگو کرتے ہیں، سبھی سوچتے ہیں، رسول کا انداز کیا تھا، وہ کیسے سوچتے تھے، وہ کس کو ترجیح دیتے تھے، وہ کس طرح گفتگو کرتے تھے، اور اس انداز کی اس قدر قیمت ہے، اس قدر قیمت ہے کہ مسلمان تو اس کی قیمت سمجھے نہ سمجھے ایک کافر سمجھتا ہے، اس لیے اس نے انٹرنیشنل لیول پہ لباس کے اعتبار سے انداز متعارف کرا دیا، زبان کے اعتبار سے انداز متعارف کرا دیا، الفاظ بولنے کے اعتبار سے کہ تم نے بولتے ہوئے کیا فکر دینی ہے یہ انداز متعارف کرا دیا۔ یعنی وہ وہاں پہ یہ فکر دینا ضروری ہے کہ بھائی ہم مفادات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے مفادات کے اوپر ہی بات کرنی ہے، نام لیں گے انسانیت کے حقوق کی، پیچھے حق کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ابھی یہی آپ دیکھ لیں، رہبر معظم نے بھی یہی کہا کہ جو فرانس کے مسائل پیدا ہوئے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین عین اس مہینے میں یا اس وقت کرتے ہیں جب پوری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ان سے محبت اور تعظیم کے ایک تعلق کو برپا کر رہی ہے۔ وہاں پہ وہ ایک پوری بڑی سی بلڈنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کارٹون بنا کے پوری بلڈنگ پہ سرکاری طور پہ لگایا جاتا ہے۔ ہولوکاسٹ کے بارے میں بولیں تو وہاں پہ پابندی ہے کہ یہ متنازع مسئلے کو تم نہ چھیڑو، یہاں پہ اختلاف برپا ہوتا ہے۔ اور ہولوکاسٹ کے پیرو کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ 2% بھی نہیں ہیں۔ یہودی ہیں ہی کتنے ہیں؟ تھوڑے سے تو ہیں یہودی۔ اور پوری دنیا میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں، اربوں میں موجود ہے، یہ عدد موجود ہے، تو اس کا کوئی خیال نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ قانون اپنے ذاتی انہوں نے بنائے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ انداز رسالت کو ہمیں لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر امت کے اندر عالم اسلام میں
انداز رواج پا جائیں، وہی تبدیلی آ جائے گی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں تبدیلی لائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیزی کے ساتھ وہاں پہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سب وحشی جو وہاں پہ دل موجود تھے انہیں نرم کر دیا رسول اللہ نے، وہاں پہ باطل کی بنیادوں اور جڑوں کو اکھاڑ کے رسول اللہ نے پھینک دیا، ایک اسلامی ریاست کو وہاں بنانے میں کامیاب ہو گئے، ایک ایسی ریاست جو مستقبل میں اس نے روم کو بھی شکست دی اور ایران اور ساسانی حکومت کو بھی شکست دی۔ لہٰذا یہ کوئی ایک چھوٹی بات یا چھوٹی امر نہیں ہے۔ اب کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنی تبلیغات کو پھیلایا اور لوگوں سے تعلق قائم کیا اور ان کی اصلاح کی، اس میں انداز عمل کا سب سے بڑا دخل ہے، اور یہی وہ انداز عمل ہے کہ جو قرآن کریم نے بتایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں، لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل بد اخلاق ہوتے یہ سب کے سب آپ سے منتشر ہو چکے ہوتے۔ یعنی اگر کسی کو قریب کرنا ہے تو جان لیں کہ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ ہے نرمی، وہ ہے خوش اخلاقی، اخلاق حسنہ۔ غصے کی جھلک، غضب کی جھلک کہاں پہ آئے؟ اس کے موارد ہیں، کیسے موارد پتہ لگے؟ غصہ تو غالب ہے لوگوں میں، جذبات میں، کیونکہ چھوٹا بچہ مرکب ہوتا ہے شہوت اور غضب کا، اور یہی اس کے اندر عنصر ہوتا ہے۔ عقل تو کھوئی بھی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے اس ٹائم، بالقوہ ہے، بالفعل تو عقل نہیں ہوتی بچے میں۔ جتنا بھی والدین کہہ لیں میرا بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی بڑا ایکسٹرا آرڈنری ہے، دوسروں سے جدا ہے، پھر بھی عقل اس میں نہیں مانی جائے گی۔ اس کے اندر غضب ہے اور شہوت ہے، شہوت کی وجہ سے حرص دکھاتا ہے، لالچ دکھاتا ہے، مختلف حسد دکھاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، چیزیں سمیٹنے کی طرف آتا ہے، جم کرتا ہے چیزوں کو، تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر بلبلا اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، تکلیف تھوڑی پہنچے کی اظہار بہت بڑا کرتا ہے۔ وہ یہ بچے کے اندر کیونکہ اسٹیمنا اس طرح موجود نہیں ہوتا اس میں، تو اسی طرح غضب ہے، تھوڑی اسے بھوک لگے گی رونا دھونا شروع کر دے گا، غصے سے چیخے گا، اسے تھوڑی سے اپنے مال جاتا ہوا دکھائی دے گا، غصے ہو جائے گا۔ تو اگر ایک انسان ان کو اپنے اندر قابو نہ کرے تو یہ انسان کے اندر ملکہ بن جاتا ہے، شدید ترین انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر ہر عمل میں یہی چیزیں انسان سے صادر ہوتی ہیں۔ اب عقل آ کے بتا دیتی ہے تم غلط کر رہے ہو، لیکن وہ کہتا ہے کیا کروں، میں تو اسی کو انجام دوں گا، پھر یہاں پہ وہ غلط پھر نظریات کا عادی ہونے لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس حوالے سے معتدل ترین طریقہ کار ہمیں بتاتی ہے کہ غضب کو کیسے برپا کیا جائے۔ غضب کے بعض ایسے موارد ہیں کہ جن میں اپنے غضب کو دبانا ضروری ہے، اور بعض ایسے موارد ہیں جن میں غضبناک ہونا ضروری ہے۔ ادھر غضبناک ہوئے تو مومن ہیں، وَإِلَّا مومن نہیں ہیں۔ بعض ایسے موارد ہیں وہاں غضبناک اپنے آپ کو نہ کرنا ضروری ہے، غضب کے اثرات تو اٹھ جاتے ہیں کیونکہ تکلیف بھی پہنچتی ہے، ضرر بھی ہوتا ہے۔ جب ہمیں درد ہوگی غصہ تو اندر ابھرے گا ہی، جب ہمیں نقصان ہوگا غصہ تو ابھرے گا ہی۔ اور یہ صرف اور صرف مال کے اعتبار سے ضرر نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عزت چاہتا ہے، عزت نہ ملے تو تکلیف اندر ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو باکمال دیکھنا چاہتا ہے، جب باکمال نہیں دیکھتا تو اندر تکلیف ہوتی ہے، ادھر سے غضب اندر سے جوش مارتا ہے۔ اور غضب اگر حاوی ہو جائے، علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے کتے کی سی کیفیت ہے، کیونکہ کتا جھپٹتا ہے پھر اگلوں پہ۔ اس لیے انسان کے اندر اگر غضب بیجا طور پہ حاکم بن جائے تو وہ جھپٹے گا، کبھی زبان کے ذریعے سے، کبھی اپنے انداز کے ذریعے سے، کبھی اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے، وہ جھپٹنا چاہے گا، وہ اگلے کو دبانا چاہے گا، وہ جس سے اس کے اوپر غضب ہے اس کو غضب اس کے اوپر اتارنا چاہے گا۔ لہذا دین اسلام نے آ کے انسان کو اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں چند واقعات اب آپ کی خدمت میں بقیہ پڑھتا ہوں۔ ہم نے کل ایک واقعہ پڑھا کہ جہاں پہ غضب کو دکھانا ایمان ہے اور دبانا کیا ہے، وہ نفاق ہے۔ حرمت الجنت علی الدیوث، صحیح سند اور معتبر روایت ہے۔ اللہ نے اس شخص پہ جس کے اندر غیرت نہیں ہے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ غیرت سے مراد کیا ہے کہ انسان کی ناموس یعنی ماں، بہن، بیٹی، وہ ایسے ہجوم میں جائے جہاں پہ مردوں سے اس کے ٹکراؤ ہو یا مردوں کے ساتھ وہ گھل مل جائے، اور وہاں پہ مرد کو کچھ بھی نہ اپنے وجود کے اندر محسوس ہو، وہ کوئی غصہ نہ کرے،
یہ شخص دیوس کہلاتا ہے، یہ غیرت کا خاتمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جو جد تھے ابراہیم وہ غیور تھے، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، میں ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ اس لیے پھر وہ آپ نے واقعہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کچھ عیب کو تلاش کرنا چاہا یا سوال کیا گیا کہ تنہائی میں ام سلمہ سے پوچھا کیسے ہیں آپ رسول اللہ، آپ سے کیسے ہوتے ہیں تنہائی میں؟ تو جب یہ رسول اللہ کو پتہ لگا کہ میرے بارے میں سوال کیا گیا تو غضب کی حالت میں منبر پہ گئے، اور پھر آپ نے پورا واقعہ ملاحظہ کیا۔ یہ مکتب تشیع میں صحیح سند روایت سے آیا ہے، لیکن اس کا اگر ابتدائی حصہ کاٹ دیں تو نیچے والا حصہ اہل سنت کتب میں بھی آیا ہے۔ جیسے میں تیزی سے الکافی کی ایک روایت پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہی والا واقعہ کچھ اختلاف کے ساتھ اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوا ہے۔ اور اہل سنت کی جو کتب ہیں اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کے اوپر غضبناک ہوا کرتے تھے، اور اس میں غضبناک ہونا چاہیے۔ یعنی ناموس کے مسئلے میں دفاع یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے خاتون کو اٹھانا چاہے تو میں نے تب دفاع کرنا ہے، کوئی اگر غلط نظر سے دیکھ رہے وہاں پہ بھی دفاع کرنا ہے، کوئی اگر گناہ کے لیے وہاں پہ راہ ہموار ہو رہی ہے وہاں پہ بھی میں نے دفاع کرنا ہے، کیونکہ ناموس کا مسئلہ دفاع کی صورت ہے، دفاع غضب کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ مورد ہے غضب کا۔ بخاری میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، اور یہ کتاب العلم میں یہ روایت آئی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کتاب العلم اس میں ایک ہے باب الغضب، بخاری میں باب الغضب موجود ہے۔ یہ میں صرف اس لیے بیان کروں، ممکن ہے اس واقعے میں چونکہ خلیفہ اول و دوم کا تذکرہ آیا اور تذکرے کے ذیل میں واقعہ آیا، اور واقعے میں یہ بات آئی کہ ایک نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں میرا باپ کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا باپ وہ نہیں تھا کہ جس سے وہ منسوب ہے، تو اس کے لیے تو بڑا گراں گزرنا ہے، اچھا میں جس کو اپنا باپ سمجھ رہا ہوں وہ ہے ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا اچھا آپ بتائیں میرا باپ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ تیرا باپ وہ نہیں ہے کہ جسے تو سمجھتا ہے، تمہارے گھر میں جو غلام ہے اور کام کاج کرتا ہے وہ تیرا باپ ہے۔ تو یہ اس کے لیے بڑا گراں تھا کہ میری والدہ نے اس کے ساتھ ارتباط قائم کیا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ تو یہاں پہ ممکن ہے کوئی سوال کرے یار یہ واقعہ نہیں ہو سکتا، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف شیعہ کتب میں نہیں، ہماری کتب میں صحیح سند روایت ہے یہ الکافی کی، اہل سنت کتب میں بھی آیا۔ جیسے آپ یہ کتاب العلم باب الغضب میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا کرہا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینا ناپسند فرمایا۔ فلما اکثر علیہ، جب اس کے اوپر انہوں نے بڑی تاکید کی اور کثرت سے ان کو سوال کرنے لگے، غضبا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ ثم قال للناس، اور پھر لوگوں سے کہا سلونی عما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ پھر قال رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ قال ابوک حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ وہاں پہ ایک بعض روایات میں آیا کہ ادھر ایک اور فرد موجود تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے اس کا باپ مثلاً انس ہے یا اس کا باپ مثلاً سعد ہے، تو ہمیں اب پتہ لگا کہ اس کا باپ جو ہے وہ حذافہ ہے۔ تو اسی جگہ پہ اس کی ماں بھی کھڑی تھی، انہوں نے کہا کہ تجھ کو کیا ہو گیا، کیوں ایسے سوال کر رہے ہیں، تجھے ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں اطمینان حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر اس کی ماں نے آگے سے کہا کہ یہ زمانے جاہلیت کے اعمال ہیں کہ جب یہ اعمال قبیحہ رائج تھے معاشرے میں۔ بہرحال یہ بخاری میں نہیں آیا، دیگر روایات میں اس طرح سے اسی کے ذیل میں بیان آیا، ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، نہ کہ وہ ہے جس کی طرف تو ابھی اپنے آپ کو منسوب سمجھتا ہے۔ فقام آخر، دوسرا کھڑا ہوا، فقال من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، کہ تیرا باپ جو ہے وہ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے، تو وہ بھی کسی اور کی طرف منسوب سمجھا جاتا تھا۔ فلما راع عمر ما فی وجہہ، کہ جب دیکھا عمر بن خطاب خلیفہ دوم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے آثار، اور پتہ لگ رہا تھا اب تو سب کے ہی پھر حالات کھل جانے ہیں، حتیٰ کہ ایک نے پوچھا کہ بتائیں اچھا میں جنت میں یا جہنم میں؟ رسول نے فرمایا کہ انت فی النار، تو جہنم میں۔ ایک نے پوچھا میرا باپ کہاں پہ، جنت میں یا جہنم میں؟ رسول نے بتایا تیرا باپ جہنم میں ہے۔ یہ دیگر روایات میں وارد ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اب جو منافقین ہیں وہ بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے۔
اب جس کو رسول اللہ نے کہا کہ تو بھی جہنم میں ہے، اسے تاریخ نے تو نہیں بتایا، ممکن ہے ہم رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہوں، وہ تو خاموش ہے تاریخ کہ کون تھا وہ شخص. اور حتیٰ کہ بعض روایات میں اس کے بارے میں بھی آیا ہے، خوارج میں سے نکلا. بہرحال ابھی اس مورد میں نہیں داخل ہوتے، صرف اس حدیث کو ختم کریں. تو خلیفہ دوم نے فوراً التماس کی کہ سارے کے سارے مسائل لوگوں کے سامنے کھل ہی نہ جائیں، کہ یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ عز وجل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیں اور ہمارے لیے گویا کہ آپ رحمت بنیں. اب یہ آپ نے واقعہ دیکھا، یہ اہل سنت کتب میں بھی موجود ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ مکتب تشیع میں موجود ہو، لیکن بعض موارد ہیں غصہ کریں، بعض موارد ہیں غصے کو قابو کریں، اور اصل یہ ہے کہ غصے کو قابو کریں. صرف اس جگہ غصے کا اظہار کریں کہ جہاں پہ دین اسلام نے یا سیرت رسول نے کہا ہے، وإلا غصہ نہیں ہونا چاہیے. اور انسان اندر ہی اندر غصہ کرتا ہے، بے جا غصہ کرتا ہے، کیونکہ جلد باز ہے، جلدی مثلا جلد علمی مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جلد معنوی کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، جلد مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جلد بڑے مقام کے اوپر پہنچنا چاہتا ہے. اب نہیں پہنچ رہا تو اندر سے غصہ کھا رہا ہوگا. مثلا چاہتا ہے کہ یار کوئی گاڑی آ جائے میرے پاس، اب نہیں آ رہی، چلتے پھرتے غصہ اندر سے کھا رہا ہے، بے جا اس کے اندر غصہ ہے. اس کے کہنے سے یا چاہنے سے تو نہیں آ جائے گی، اسے توجہ ہی نہیں، اپنے دل کا علاج کرے، پروردگار تو نہیں چاہتا میں بھی نہیں چاہتا، تو مجھے صحت عطا کر دے، میں چلتا رہوں. لہٰذا اسی طریقے سے انسانی وجود کے اندر مختلف ایسے عناصر برپا ہوتے ہیں، اور یہ عناصر انسان کو پھر گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آج ہم بعض ایسے اور عناصر دیکھتے ہیں جن میں سے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے اندر ازواج کے ساتھ جو غصے کے واقعات ہیں. متعدد واقعات ہیں، ایک میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور اس میں غضب کی وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے. ایک تو ہم کل واقعات پڑھ چکے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو خاتون کے پاس جب گئے تو اس نے وہاں پہ پناہ مانگی اور ایک قسم کی اہانت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے گھر بھیج دیا، لیکن ادھر بالکل غصے کے آثار ہی نہیں نمایاں کیے. اس کا یہ مطلب ہے یہ والی ذاتیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے غضب کا سبب نہیں بنتی تھی. لیکن بعض اوقات مقدسات ایسے ہوتے ہیں، دین کے اندر مقدسات ہیں. ایک مومن ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کا درجہ ہے، اس کے دین کے اندر بڑی خدمات ہیں. اب جب اس کی توہین کی جاتی ہے تو یہاں پہ گویا کہ صرف ایک فرد کی توہین نہیں ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، آپ در حقیقت دینی مقدسات کی توہین کر رہے ہیں. گویا کہ یہ توہین جو ہے یا یہ اہانت جو ہے یہ ایک مومنہ کی ہے یا مومن کی ہے، جس کا ایک مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس کے احسانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ. تو اس کی بالآخر وہاں پہ دین کے اعتبار سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی وہاں پہ اس کی عزت و تکریم کرنی چاہیے. یعنی رسول جس کی تکریم کریں حتماً اس کی تکریم کرنی چاہیے. اب یہ واقعہ ہمارے پاس، میں آپ کی خدمت میں المستدرک علی صحیحین اہل سنت ہی کی کتاب ہے، حاکمی نیشاپوری کی صحیح سنت روایت ہے. ذہبی نے اس کے ذیل میں لکھا بھی ہے کہ یہ علی شرط مسلم ہے، مسلم کی شرط کے اوپر یہ صحیح ہے. یہ واقعہ اہل سنت کی دیگر کتب میں بخاری اور مسلم میں بھی آیا ہے، اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ سے ہے. وہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یکثر ذکر خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہ جناب خدیجہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکثر، یعنی اسے کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس، مسلسل یہ عمل انجام دیا کرتے تھے. یعنی ماضی استمرار، کانا یکثر، مضارع پہ اگر کانا داخل ہو تو وہ استمرار کا معنی دیتا ہے. اور یہ جب رسول یہ عمل انجام دیتے تھے، آج امت کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. رسول کس زوجہ کا تذکرہ کثرت سے کیا کرتے تھے، آج امت کیا اس زوجہ کا تذکرہ کثرت سے کرتی ہے؟ نہیں کرتی. تو یہ سیرت رسول پر عمل نہیں ہے. کہنا یکثر ذکر خدیجہ، خاتون کے سامنے کسی خاتون کا تذکرہ کر دینا بہت شجاعانہ کام ہے، کبھی نہیں یہ خطا کرنی چاہیے. جیسے بھی مسائل چھڑ جائیں، خاتون کے سامنے خاتون کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جناب خدیجہ ایسا اسوہ تھیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان جناب خدیجہ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تھے. کانا یکثر، کثرت سے کرتے تھے خدیجہ علیہ السلام کا تذکرہ. فقلت، ام المومنین کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لقد اخلفک اللہ وربما قال حماد اعقبک اللہ، کہ وہ تو اب گزر چکی ہیں یا ان سے آپ کی کچھ نسل بڑھی اور وہ تو اب پیچھے ان کا تذکرہ گزر گیا، تھیں، ماضی ہو گیا، اب کیا انہیں آپ یاد کرتے ہیں. پھر آگے اب بیان کیے صفات جناب خدیجہ کی، کیونکہ تانا صرف اتنا تو کافی نہیں ہوتا، اتنا تو غصہ نہیں لاتا. یعنی بعض ایسے تانے ہوتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین کو بھی جوش میں لے آتے ہیں، اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیں. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ رحمت للعالمین جو کہ بحر رحمت ہے، سمندر رحمت ہے، اس میں جوش نہیں آتا. جیسے آپ پچھلے بعض واقعات میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ خاتون ہے، اس نے تھوڑی اہانت کی تو جوش میں نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ اس سمندر میں ایک غوغا برپا کر دیتے ہیں، طغیانی برپا کر دیتے ہیں. تو اب آپ اس تانے کی نوعیت دیکھیں کہ من عجوز من عجائز قریش، ایک بڑھیا تھی، ایک بوڑھی خاتون خدیجہ جس کا آپ ذکر کرتا رہتے ہیں. حمراء الشدقین، کہ دانت جب گر جاتے ہیں تو یہ مسوڑے نا موٹے ہوتے ہیں، جب پھر بوڑھا ہنستا ہے، اس دور میں تو نقلی دانت نہیں لگاتے تھے، تو بوڑھا جب ہنستا ہے تو اس کے پھر یہ بڑے بڑے مسوڑے باہر آتے ہیں، تو وہ لال ہوتے ہیں، اس لیے حمراء شدقین. یہ بوڑھے بس انتہائی بدصورت ایک تصویر بنتی ہے. اب حمراء الشدقین صرف نیٹ پہ لکھ کے امیجز میں جا کے دیکھیں کہ کیسی شکلیں آتی ہیں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ادھر کون سا تانا بیان کیا جا رہا ہے. تو کہا ایک بڑھیا تھی جس کے دانت گرے ہوئے تھے، ہنستی تھی تو ایک عجیب سی صورت بن کے، جو ایک بدنما شکل بن کے مسوڑوں والے لال مسوڑے باہر نکل آتے تھے. ہلاکت فی الدہر الاول، وہ ہلاک ہوگی پچھلے زمانے میں. قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا فتعمر وجہہ تعمرا، کہ خود ام المومنین بتاتی ہیں کہ اس قدر غضبناک رسول اللہ یہ سن کے ہو گئے کہ ان کے رنگ ہی، چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. ما کنت اراہ الا عند نزول الوحی، یہ حالت تو میں نے صرف وحی کے نازل ہوتے ہوئے دیکھی تھی کیونکہ سنگینی ہوتی تھی، وإلا زندگی بھر میں نے اتنی سخت حالت نہیں دیکھی غضب کی. تو یہ ہمارے پاس روایت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غضب کے اوپر قابو پایا، کچھ نہیں کہا. اس سے ہم اندازہ لگائیں گھر کے اندر معاملہ کیسے کیا جائے. آج کل تو علماء کی بحثیں چلتی ہیں، تو وہ ایک عالم کو سنا دیتا ہے تو خاتون دوسرے اس کے عالم کو، کیونکہ اس کے پاس فصاحت و بلاغت خاتون کے پاس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خلوص والے جذبات ساتھ ہمراہ ہوتے ہیں اور پوری ایک آگ برپا ہوتی ہے، تو وہ برستی بھی پھر سخت ہے. تو وہاں پہ مرد جو ہے وہ پورا اوپر نیچے، جسے کہتے ہیں نا کہ غصے میں ڈوب کے رہ جاتا ہے. لیکن سیرت رسول اس میں یہ بیان کرتی ہے کہ آپ وہاں پہ غصے کو قابو کریں. وہاں پہ خاتون سے الجھنا بے فائدہ ہے، وہ خاتون الجھنے والی چیز نہیں ہے. ادھر غصے کو بھرپور طریقے سے پی جائے انسان، اپنے اندر غصے کو دبائے انسان، نہ کہ وہاں پہ چڑھ دوڑے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو شہد کے حرام کرنے کے حوالے سے، بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اشارہ کرنا مطلوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانا ترک کر دیا، تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی. تو وہ واقعہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں. ایک آپ نے قصہ دیکھا، ایک اور ہم قصہ مطالعہ کرتے ہیں جس میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی زندگی بسر کرتے تھے. اجتماعی زندگی میں بہت ناگواریاں آتی ہیں. اب ہر واقعے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے میں اس کا اشارہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اجتماعی زندگی میں بہت ساری ناگواریاں انسانوں کے اوپر آتی ہیں. ان ناگواریوں کے اوپر انسان نے صبر کرنا ہے، نہ کہ انسان وہاں پہ غصہ غضب کا اظہار کر بیٹھے، نہ کہ وہاں پہ اگلے کے اوپر چڑھ دوڑے. اور یہ بہت ہمارے معاشرے میں عام چیز ہے کہ جہاں ہم اجتماعی معاملات پڑھتے ہیں، دفتروں میں دیکھیں، وہ بالآخر تنگ آ جاتا ہے، آ کے مزاج اس کا اکھڑ جائے گا. یا آپ کوئی تبلیغات کر رہے ہیں یا دینی کام کر رہے ہیں، اب عوام الناس تو ایسی ہوتی ہے، ان میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تنگ نظر اور تنگ ذہن ہوتے ہیں،
کچھ کے وسیع ذہن ہوتے ہیں، کچھ میں عقل و شعور موجود ہوتی ہے، کچھ بالکل ہی پیدل ہوتے ہیں، عقل و شعور سے ہوتی نہیں ہے اس کے اندر کچھ. تو آپ کا تو سب سے واسطہ پڑتا ہے. لہذا ایک واقعہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے معانی الاخبار میں ذکر کیا ہے، معتبر روایات میں سے ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے واقعات کو تیزی سے لے کے چلتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اتن نبی اعرابی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بدو آیا. دیہاتی اور شہری زندگی کے نا اپنے طور طریقے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے جو میں ضابطہ بیان کر رہا ہوں وہ 100% ہی ہو، برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے. جو بالکل دیہی علاقوں میں مثلا بھینسوں کو لے کے جانا، چرانا، دودھ ہونا، کھیتی باڑی میں مصروف رہنا، آپ ایسے افراد میں دیکھیں گے کہ ان میں ادب آداب کی کمی ہوتی ہے. ہنسیں گے تو خوب کہا لگا کے ہنسیں گے، ہاتھ پاؤں بھی ممکن ہے جیسے سوئمنگ کر رہا ہو اس طرح چلاتا ہے انسان. اور غصے کا اظہار کریں گے تو بدترین طریقے سے اظہار کریں گے، آس پاس جو پڑا ہوگا ممکن ہے وہ سامنے مار بھی دے. اسی طرح سے جب اس کے دل میں بات آئے گی وہ سنبھال نہیں سکے گا، جب تک بول نہ دے اس کے دل میں بند ہی نہیں رہے، وہ بند نہیں رکھ سکتا، وہ محفل میں کھڑا ہو کے 4 سنا دے گا اسے. تو یہ ہوتی ہیں دیہی عادات ہوتی ہیں. دیہی عادات انسان کے وجود کے اندر پنپ پڑتی ہیں اگر وہ اپنی تہذیب نہ کرے. اس لیے دیہی علاقوں میں زندگی بسر کرنے کے بارے میں نفی آئی ہے، نہیں آئی ہے. آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں آئے کہ شہروں میں زندگی بسر کرو کیونکہ وہ مومنین کے ٹھکانے ہوتے ہیں. اچھا دیہی علاقوں سے تعلق توڑ دیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے اپنے محاسن ہیں، سادہ طبیعت ہوتے ہیں، خالص چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اندر سے پرخلوص ہوتے ہیں، انہیں جو بات بتائیں خلوص کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. لیکن جن میں کینہ ہوتا ہے وہ بڑا شدید دشمنی اور کینہ ان کے وجود میں ہوتا ہے. تو دیہی علاقے عموماً یہاں پہ جب یہ بات روایات میں آتی ہے تو اس میں یہ پہلو زیادہ مد نظر ہوتا ہے کہ وہ ادب آداب سے عموماً عاری ہوتے ہیں، ادب آداب کا خیال نہیں رکھتے. ایسے کئی واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ہم سب تو نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ ہم مختصر ان 10 دنوں میں مختصر چند واقعات ہی گھیر سکیں گے. مثلا میں تیزی سے اشارہ کر دوں تاکہ اعرابی کو سمجھ جائیں کہ اعرابی میں اچھے بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی اپنی چند عادات ہوتی ہیں. عادات اعتبار سے جیسے آپ جائیں کالجز یونیورسٹیز میں کلاس میں پتہ لگ جاتا ہے یہ دیہی علاقے کا یا شہری زندگی کا. یہ ہر جگہ پہ پہچانا جاتا ہے، ایران ہو یا غرب ہو، یورپ ہو، کہیں پہ بھی ہو، دیہی علاقے والا اور شہروں میں زندگی بسر کرنے والا وہ الگ اپنی زندگی کے طور طریقوں سے پہچانا جاتا ہے. شہری زندگی کی اپنی آفات اگر محاسن ہیں، مثلا سست ہوگا، خوف اور خطر سے بھاگے گا، مشینی رنگ اس کے اندر زیادہ ہوگا، ہر چیز ہی وہ چاہے گا مشینی طور پہ حاضر میرے پاس ہو جائے. تو سستی، کاہلی، خوف زیادہ ہونا، عدم شجاعت، یہ چیزیں ہوتی ہیں. یا فیشن وغیرہ کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوگی. بہرحال محاسن اپنے اور اس کے مقابلے میں مساوی، یعنی بعض بری صفات بھی ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان تربیت کرے دیہات میں ہو یا شہر میں ہو، وہ ہر جگہ پہ کامل ہو سکتا ہے. زندگی کے اعتبار ایک یعنی انفرادیت کو اگر دیکھنا ہے تو انفرادی طور پہ جہاں اپنی تربیت کرے گا وہاں ٹھیک ہو جائے گا. اور اجتماعی ماحول کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو دیہات میں اجتماعی ماحول میں زیادہ ناگواریاں پیش آتی ہیں. شہروں میں بھی اسی طرح سے ہیں ناگواریاں. ایک عوام الناس کے مرحلے کی ناگواریاں الگ ہے. عوام الناس چونکہ آراب کے قریب ہوتے ہیں تو اس لیے وہ جلد شکوہ کر بیٹھتے ہیں، جلد اعتراض کر بیٹھتے ہیں. مثلا ایک عرابی آیا، اب اس کو آ رہا ہے باتھ روم آ رہا ہے تو وہ مسجد کے کونے پہ گیا، ادھر ہی کر کے سائڈ پہ آ گیا. تو صحابہ نے تو شور مچا دیا اور پکڑا اس کو جا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، خود لوٹا لیا، پکڑا اور جا کے پانی بہا دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ نہیں جانتا. اس عرابی کی زندگی اسی طرح گزری ہے. یا اسی طرح سے ایک عرابی آیا، اس نے تحفہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہدیہ میری طرف سے. رسول اللہ نے بھی لے لیا. لینے کے بعد کہا کہ مہربانی فرما کے اس کے پیسے بھی دے دیں. تو رسول اللہ بڑے اس سے نہ مسکرائے اور بڑے اس سے نہ ایک تبسم فرمایا. اور کہا کرتے تھے جب غمناک ہوتے کہ وہ عرابی نہیں آیا دوبارہ، کہ کاش وہ آتا اور ہمارے دل کو خوش کر جاتا. تو اس طرح آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کے اندر جو ہے وہ
عادات والا جو عنصر ہوتا ہے اس کی کمی انسان کو دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اعرابی آیا، آ کے کہنے لگا الست خیرنا ابن و امن، اب وہ کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اس کا انداز طریق دیکھیں، تو کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ ہم میں سب سے بہتر والد اور والدہ کے اعتبار سے سب سے بہتر نہیں ہیں؟ وَأَكْرَمَنَا عَقِبًا وَرَئِيسَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، اور آپ نسل کے اعتبار سے سب سے محترم ہیں ہم میں، اور آپ زمانے جاہلیت میں بھی ہمارے سید و سردار اور رئیس تھے، اور اسلام میں بھی سید و سردار اور رئیس ہیں۔ تو اب یہ جب اتنے انہوں نے رسول اللہ نے تمہیدیں سنی، فغضب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ وقال یا اعرابی، اے اعرابی، کم دون لسانک من حجاب، تیری اس زبان کے لیے کتنے حجاب ہیں؟ یعنی آپ کی زبان، آپ خود اندازہ لگائیں نا، زبان اندر ہے، زبان تک پہنچنے کے لیے کتنی رکاوٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اتنے تو وہ اعرابی بھی سوچتا تھا، اس کو پتا تھا، اس نے فوراً کہا اسنان، دو ہیں، شفتان دو ہونٹ، و اسنان اور دانت، ہونٹ اور دانت سے گزر کے زبان کی نوبت آتی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، تو رسول اللہ نے فرمایا فما كان في احد هذين ما يرد عنا غرب لسانك هذا، کہ یہ جو تیری زبان ہے اس کی حدت سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان دونوں میں سے ایک بھی کہ جو جس طرح سے تیری زبان نے ہمیں پیچھے پلٹایا ہے وہ ایک شے کو پلٹا سکے۔ یعنی فما كان في احد هذين، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے، ما يرد عنا، جو ہم سے دور کر دے، غرب لسانک ھذا، کہ جو تیری زبان کی حدت دور کر رہی ہے۔ یعنی زبان کی تیزی ایک منفی چیز ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا تیز زبان ہے، یعنی بڑا چلاک ہے، باتوں میں اپنی بات نکلوا لیتا ہے، تو یہ کوئی عقل مندانہ روش نہیں ہے۔ یا زبان کا بڑا تیز ہے جس کی چاپلوسی کرنی ہے، خوب چاپلوسی، اصل میں اس نے چاپلوسی آگے کی، اس کے اوپر اس کی زبان کی شدت پہ، وائلہ اس نے کوئی غلط جملات تو نہیں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محترم ہیں، والد اور والدہ کے اعتبار سے، اپنے نسب کے اعتبار سے رئیس ہیں مومنین کے، زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی، لیکن وہ چاپلوسی کر رہا ہے، وہ ایک زبان کی حدت اور تیزی دکھا رہا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا اما انہ لم یعط احد فی الدنیا شیئا هو اضر له فی آخرۃ من طلاقۃ لسانہ، کہ دنیا بھر میں کوئی شے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی نہیں عطا کی جس قدر زبان تیزی کے ساتھ آخرت میں انسان کو ضرر اور آخرت کے اعتبار سے ضرر اور نقصان پہنچاتی ہے، کوئی اور ایسی شے نہیں ہے کہ جو انسان کو ضرر اور نقصان پہنچائے۔ یعنی انسان کو آخرت کے اعتبار سے یا آخرت میں سب سے زیادہ ضرر جو چیز پہنچائے گی وہی طلاقت لسان اور زبان کی تیزی ہے۔ پھر حکم فرمایا یا علی قم فقطع لسانہ، اے علی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ فظن الناس انہ یقطع لسانہ، تو لوگ گھبرا گئے کہ اب اس کی زبان امام علی علیہ السلام، کیونکہ امام علی علیہ السلام کو جو حکم دیتے وہ فوراً ہی جا کے عمل کرتے تھے، تو لوگوں کو یہ پتا تھا علی تو نہیں رکنے والے، نہ سوال کرنے والے ہیں نہ رکنے والے ہیں، تو تیزی سے آگے بڑھے اور فاعطاہ دراہم، یعنی اس کا منہ بند کر دو، مراد یہ تھی کہ پیسے دو اور اس کا منہ بند کرو۔ تو امام علی علیہ السلام نے جا کے اسے دراہم دیے اور اس طرح سے اس کی زبان کاٹی، یا یہ کہہ لیں کہ اس کا منہ بند کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے، ادھر غضب کا سبب دیکھیں، وہ زبان کی تیزی ہے، اور لوگوں میں یہ ہوتی ہے، ابھی ہم مال تقسیم کرنے والے نہیں ہیں، مال دینے والے نہیں ہیں، عطا کرنے والے نہیں ہیں۔ جب عطا کرنے والے بنے ایسے لوگ آتے ہیں، کثرت سے آتے ہیں، بعض چاپلوس ہوں گے، بعض تانہ دے کے جائیں گے، بعض غربت کی کہانیاں سنا کے جائیں گے، وہاں پہ تنگ دل نہ ہوں۔ غضب انسان کے وجود میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہنمائی فرمائی، غضب کو قابو کر لیا اور بتایا کہ کتنے حجاب ہیں، سب حجاب توڑ کے زبان تیری باہر الفاظ نکال دیتی ہے، ایک حجاب بھی اسے نہیں روکتا، نہ دانت روک پاتے نہ ہونٹ روک پاتے، اور ہونٹوں سے فوراً ادا ہو جاتے ہیں جملات۔ اسے قابو میں رکھو زبان کو، اب اس کی رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، یہ واقعہ اب آپ غضب کے اسباب دیکھیں، اور دیکھیں غضب آنا ایک نارمل چیز ہے اس مورد میں، لیکن غضب کو قابو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو قابو کرنا چاہیے، وہاں پہ اس کو تانے نہ دے، کل تو آیا تھا اور پھر آ گیا،
اور قرآن میں واضح آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر مانگنے والا آتا ہے اسے جھڑکو مت، وہ تو پیچھے پڑے گا آپ کے، اسے جھڑکو کبھی نہ۔ اس لیے مانگنے والے کو جھڑکنے کی روش کبھی اختیار نہیں کہ جاؤ جاؤ ابھی میرا سر نہ کھاؤ، یہ وہ فلاں۔ اور اس طرح ہوتا بھی ہے بعض، کیونکہ یہاں کے کچھ نرالے فقیر پاکستان میں بھی ایسے آ گئے ہیں کہ آپ انہیں تھوڑے دیں تو کہتے ہیں یہ اپنے پاس ہی رکھیں، تو انسان کو اس کے اوپر بڑا ایک جوش بھی چڑھتا ہے۔ تو وہاں پہ انسان غصے میں کچھ بھی نہ کہ خاموش رہیں، جیب میں ڈال لے، غصہ تو ہے، اب اس نے اس کے جذبات تو ابھار دیے، توہین کی اس کی، تو یہ وہ مورد نہیں ہے کہ غصے کا اظہار کرے۔ ایسے موارد غصے کا اظہار کرنے والے قطعاً نہیں ہیں، اور اس سے اگر اظہار غصہ بھی کر دے عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں جاتا، ملتا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو عزت نہیں کرنی، اس کی معاشرے میں بھی عزت نہیں ہے، آپ بول دیں گے ہر کوئی بولتا ہے اس پہ، اس کے لیے کوئی نئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اپنی عزت کی پاسداری بھی انسان کو در کرنی چاہیے۔ اسی طرح غضب نبی، جہاں پہ یہ وہ مورد تھا کہ جہاں پہ قابو کرنے ہیں، ایک اور جگہ جہاں پہ غضب کو قابو نہیں کرنا وہ ہے کہ جہاں پہ دین اسلام کے برخلاف اعلانیہ طور پہ عمل انجام شروع ہو جائے، دین اسلام کے خلاف یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود یا جامع دین کی تعلیمات کے خلاف بعض اوقات عمل ہوتا ہے اس کی حدود کو پامال کر کے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک عمل خیر کو انجام دیتے ہوئے بعض دیگر جو اعمال ہیں، جو حقوق ہیں، ان کی پر زد پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہاں پہ رہنمائی کے اعتبار سے غضب کا اظہار انسان کو کرنا چاہیے، وہ گھر بار ہو یا وہ کوئی اور جگہ ہو، وہاں پہ غضبناک ہو کے انسان کو وہاں پہ اظہار کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہماری کتب میں آیا ہے اور بعض اہل سنت کتب میں بھی آیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت پڑھتا ہوں، یہ جلد الکافی جلد نمبر 5 صفحہ 496 میں ہے، کتاب النکاح، کتاب کراہیت الرہبانیہ و ترک الباہ، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان ثلاث نسوۃ اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، 3 خواتین تھیں وہ آئیں رسول اللہ کے پاس۔ ان واقعات سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کا آنا جانا، چلنا پھرنا، گفتگو کے انداز کیسے تھے۔ طالبانی سلسلہ نہیں تھا کہ خاتون کی آنکھ نظر آ گئی تو چلو اڑا دیا، جا کے وہ پوچھتے تھے کہ گھروں میں تمہاری بیٹی کی عمر کتنی ہے، کوئی کہہ دے کہ 20-21 سال تو زبردستی پکڑ کے نکاح کرا دیتے تھے۔ تو یہ انحراف ہے، یہ فساد ہے، یہ خوارج لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین اکیلی آیا کرتی تھیں، کوئی مرد ادھر نہیں آیا ان کے ساتھ، پھر آ کے آزادانہ سوال کرتی تھیں، سوال کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے۔ پھر صحابہ ہیں وہ خواتین سے گفتگو ایک نارمل گفتگو کر لیا کرتے تھے، ایسی گفتگو کہ جس کے اندر نقص ہو وہاں پہ ہر کوئی خوف زیادہ ہوتا ہے، جیسے آپ پچھلا واقعہ پڑھ چکے ہیں، وہ مناسب گفتگو نہیں ہے۔ مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی روایات ہیں سلمان فارسی سے، ابو ذر غفاری سے، یا اس طرح سے اور واقعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہرحال 3 خواتین آئیں خدمت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں۔ قالت احداہن ان زوجی لا یأکل اللحم، ایک اس کی زوجہ بیوی کہنے لگی کہ میرا شوہر تو گوشت ہی نہیں کھاتا۔ اس نے اپنی عبادتوں کا نیا سلسلہ کھولا کہ میں نے کمال حاصل کرنے ہے، گوشت ممنوع بھائی، سوچتا ہے انسانی ذہن اس طرح سے سوچتا ہے۔ وقالت الاخری، دوسری آئی، ان زوجی لا یشم الطیب، میرا شوہر خوشبو ہی نہیں استعمال کرتا، اسے کوئی صفائی ستھرائی ان سے غرض نہیں، عبادات میں بس پڑا رہتا ہے، یعنی وہ اس کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کہ میں بھی کوئی رغبت اختیار کروں زوجہ کی طرف، یا اس طرح سے امور وہ کوئی اختیار نہیں کرتا۔ وقالت الاخری ان زوجی لا یقرب النساء، کہ ایک اور کے آئی خاتون کہ میرا شوہر مجھ سے واجب حق بھی ادا نہیں کرتا، خواتین کے قریب ہی نہیں اصلاً آتا، اس نے آنا ہی چھوڑ دیا، یعنی وہ جو خوشبو کا استعمال ہے وہی کہ میل جول اس نے ترک کیا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ آنا جانا چھوڑ دیا ہے، اپنی عبادات میں مصروف رہتا ہے۔ یہ تینوں افراد تھے جو عبادتوں میں مشغول رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا کہ وہ ایک مدت کے لیے پہاڑوں میں چلے جاتے، پھر چند مہینوں کے بعد واپس آتے تھے، پھر واپس آ کے بھی عبادات ہی کرتے تھے۔ مثلاً ایک نے گوشت نہیں کھانا، زوجہ کے حقوق ادا کرے گا، قربت اختیار کرے گا اور میل ملاپ بھی واجب ادا کرے گا، لیکن گوشت نہیں کھانا، اس سے اس کے اندر شاید نقص برپا ہو جاتا ہے۔
ایک ہے اس نے میل جول لوگوں سے ترک کر دیا، عبادتوں میں لگا رہتا تھا۔ تیسرا ہے کہ اس نے خاتون کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ یہ کیا عمل ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے ہمارے معاشرے میں وہ سوال پوچھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے۔ تو وہ ایک شخص نے سوال بھی، کیونکہ ہم سوال جواب کا گروپ چلاتے ہیں، سوال پوچھا کہ میں ایک عرصے سے اپنی زوجہ سے نزدیکی اختیار کر رہا ہوں، تو اب میں شرمندہ ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، تو میں نے اب پکی توبہ کی ہے، آپ مجھے اس کا کفارہ بتا دیں۔ تو میں نے کہا وہ نکاح سے آپ کی زوجہ تھی؟ کہا کہ ہاں نکاح سے زوجہ تھی، لیکن میں اس سے الٹے کام کرتا رہا ہوں۔ تو میں بڑا حیران کہ الٹے کام، میں نے کہا وہ تھوڑی وضاحت کریں الٹے کام کیا ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہی جس سے بچہ ہو جاتا ہے وہ والا عمل میں انجام دیتا رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ عمل انجام نہ دو تو پھر تو تم گناہ کبیرہ کرو گے، اللہ کی حدود اور حقوق توڑو گے اگر یہ کام انجام نہ دو۔ تو یہ افراد میں بعض اوقات ذہنیت اس طرح کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ لوگ بھی تھے، اب یہ دین کو سمجھے ہوئے ہیں کہ یار خاتون سے جا کے میں خاتون سے یہ عمل انجام دوں، اللہ کی ذات موجود ہے، حاضر ہے، میں کس طرح سے اس طرح سے یہ والا عمل انجام دے دوں؟ تو اس نے عبادتوں میں اسی کو ترک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو غضبناک ہو گئے۔ فخرج رسول اللہ یجر رداءہ، یہ اوج غضب کی علامت ہے رسول اللہ کے، کیونکہ اشراف کا طریقہ کار ہوتا تھا، جو یعنی باعزت افراد ہوتے تھے، وہ چادر ایک ڈالتے تھے اپنے کندھوں پہ۔ اب بھی کچھ وہ رائج ہے، مثلا بعض ٹوپی لیتے ہیں، بعض وہ کوٹ لیتے ہیں باہر جانے کے لیے۔ ہر ملک میں، ہر علاقے میں، یورپ وغیرہ میں یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں الگ الگ طریقے رائج ہیں۔ تو عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ عبا لیتے تھے اوپر، وہ عبا پوری نہیں ہوتی تھی، صرف آپ کی یہ پشت کمر کو ڈھانپ لیتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عبا کو بھی نہیں سنبھال سکے، وہ اوپر نہیں لی، اسی طرح اٹھے، مثلا ایک کندھے پہ ہیں، وہ بقیہ زمین پہ گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے، اور آئے سیدھا حتی صاعد المنبر، اور منبر کے اوپر جا کے مسجد نبوی پہ بیٹھ گئے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمائی۔ ثم قال ما بال اقوام، یہ من اصحابی، میرے اصحاب میں اس جماعت کو کیا ہو گیا ہے، لا یاکلون اللحم، نہ یہ گوشت کھاتے ہیں، ولا یشمون الطیب، نہ یہ خوشبوؤں کو سونگھتے ہیں، ولا یاتون النساء، اور نہ خواتین کے پاس جاتے ہیں۔ اما انی آکل اللحم، کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، واشم الطیب، مجھے خوشبو سے محبت بھی ہے، وآت النساء، اور میں خواتین سے قربت بھی اختیار کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق۔ یعنی دین اسلام نے رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس کو حرام اپنے لیے ہمارے وجود میں بھی ہونا چاہیے۔ ایسا دین اختیار نہ کریں کہ جس کے اندر حقوق لوگوں کے پامال ہونا شروع ہو جائیں۔ حقوق کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخر میں چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کر کے اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ واقعات اہل بیت علیہ السلام کے حق میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے موارد جس میں انہوں نے غصے کو ظاہر کیا اور قائم بھی رکھا، ان میں سے ایک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حق میں، جیسے امام علی علیہ السلام کا معروف واقعہ ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسی تشریح ہمیں اہل سنت کے بعض حلقہ جات سے یا بعض افراد سے ایسا سننے کو ملتا ہے چونکہ رسول کے رشتہ دار تھے وہ غضبناک ہوئے، حالانکہ ایسی بالکل بات نہیں۔ وہ رسول کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے غضبناک ہونا تو ایک منفی چیز ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت اور ہستی کی وجہ سے کہ اس قدر بلند ہستی اور شخصیت ہیں اور ولایت کے عہدے کے اوپر فائز ہیں، اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے غضبناک ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے حضرت عباس کا، اور یہ اہل سنت کی معتبر کتب میں آیا ہے، احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی اسانید بھی اہل سنت نے ہی بیان کی ہے کہ صحیح سند ہے۔ عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غم زدہ حالت میں آئے، چچا تھے رسول اللہ کے، اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ بڑے عجیب سے لوگ ہیں کہ فنرا قریشن، میں قریش کو دیکھتا ہوں، تحدث فاذا رأون سکتوا، ویسے تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں آتا ہوں تو چپ ہو جاتے ہیں، یعنی مجھ سے ہی انہیں گلہ ہے، مجھ سے ہی وہ اندر سے تنگ ہیں۔ اس سے آپ کو معاشرے کی عکاسی بھی ہوتی ہے اس دور کی، اسی مدینے کی عکاسی ہوتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ 2-3 افراد مخالف تھے اہل بیت کے،
بقیہ سارے کے سارے ان کے حامی تھے۔ برعکس ہے بات، حضرت عباس سے یہ سلوک تھا کہ وہ آتے تھے تو لوگ چپ ہو جاتے تھے کہ یار ہماری کوئی بات نہ اس تک پہنچے، یا اسے لفٹ ہی نہیں کراتے۔ ہوتا ہے نا محفل میں آ گیا اجنبی تو اب چپ ہو جائیں گے سارے کہ یہ اٹھ کے جائے تو ہم پھر بات شروع کریں۔ یا بعض روایات میں آئے کہ آپس میں تو خوب میل ملاقات کرتے ہیں، ہم آتے ہیں تو کنارہ کش اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فغضب رسول اللہ، وہ غضبناک ہوئے۔ وَضَرَّ عِرْقٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور یہ جو نبض تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سفید رنگ چہرہ تھا، یعنی گندمی رنگ تھا لیکن سفیدی کی طرف مائل، تو اس کی وجہ سے جب غصہ آتا تھا تو چہرہ لال ہو جاتا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس طرح لال ہوتا تھا جیسے انار کو نچوڑ کے ان کے چہرے پہ ڈال دیا ہو، اور یہاں پہ ایک رگ تھی وہ پھڑ پھڑاتی تھی۔ تو یہی اس جگہ پہ ہوا، تو فرمایا رسول اللہ نے واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمان، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولقرابتی، جب تک وہ تم میں سے وہ شخص اللہ اور میرے قرابت دار میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اور یہ امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام و جناب سیدہ کے لیے آیا ہے۔ آخری واقعہ اس باب کا، اور وہ تقسیم کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اموال زیادہ اکٹھے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے اور طرح طرح کے بعض اوقات اعتراض کرتے تھے۔ ان اعتراضوں سے انسان کو اپنے وجود کے اندر، یعنی یہ تو واقعات دو میں نے سنا ہے جہاں قابو کرنا چاہیے، جہاں ظاہر کرنا چاہیے غضب کو، اہل بیت کے حوالے سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات کرے وہاں پہ غضبناک ہونا چاہیے، مدافع بننا چاہیے، اس جگہ پہ اظہار جذبات کرنا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، کہیں پہ بھی ہو وہ۔ لیکن یہ جو دو مورد میں اب آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مالیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان مالیات کے باب میں غصے کو قابو کرنا ضروری ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے، یہ بھی اہل سنت کتب میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، لیکن معتبر اس کے اہل سنت میں بھی طریق ہیں، اور اپنے متن سے لگتا ہے کہ یہ واقعات اس دور میں صادر ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقات کے لیے معین کیا تھا۔ صدقہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں بیماری اور اس کو بھگانے کے لیے، لیکن دینی طور پہ صدقہ ان تمام اموال کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جمع ہوتے ہیں اور اسے پھر فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ہے اس کو عامل بنایا تھا، بنی عبد الاشہل کا تھا، صدقے کے اوپر کہ یہ صدقہ جا کے لے کے آئے یا دے کے آئے۔ فلما قدما، وہ جب آیا مثلا دینے بھیجا ہوگا کہ یہ ان غریبوں کو دے آؤ، فلما قدما سألہ ابلا من الصدقہ، تو کہا کہ اس صدقے سے وہ اونٹ تو مجھے دے دیں آپ۔ ہوتا نہیں جیسے ہمارے یہاں بھی اموال آ جاتے ہیں تو اپنا حصہ مانگتے ہیں، تو اونٹ تو بہت بڑا حصہ ہے، تو یا وہ لے کے آیا صدقات کو رسول اللہ کے پاس، تو اونٹ بھی تھا، تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ جو ہے یہ مجھے دے دیں۔ فغضب رسول اللہ حتی عرف الغضب فی وجہہ، تو اس مانگنے کے اوپر اس قدر شدید طور پہ غضبناک، کیونکہ مسلمانوں کا مال ہے، اور یہی آگے فرمایا کہ وہ اس قدر شدید غضبناک ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے چہرے سے غصہ ٹپک رہا تھا۔ وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَن تَحَمَّرَ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی تھی، اس طرح سے ان کی رنگت بدل گئی۔ تو ثم قال، پھر فرمایا ان الرجل لا يسألني ما لا يصلح لي، وہ مجھ سے ایک ایسے امر کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ میں اس کے اہل نہیں ہوں کہ میں دے دوں، وہ میرا مال نہیں ہے، میں کیسے اس کو یہ اونٹ دے سکتا ہوں۔ ولا لہو، اور یہ اس کے لیے بھی اصلاح نہیں ہے، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ بغیر عدالت کے اور بغیر کسی قانون ضابطے کے اپنا حصہ نکال لے۔ فإن منعته کرہت المنع، اگر میں اسے منع کروں تو مجھے یہ منع کرنا پسند نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں منع کر دوں، اصل میں غضب کے سبب یہ تھا۔ وإن أعطيته ما لا يصلح لي ولا له، اور اگر میں اسے دے دوں تو پھر نہ یہ میرے لیے سازگار ہے نہ اس کے لیے سازگار ہے۔ تو اس شخص نے پھر کہا یا رسول اللہ لا اسألک منها شیئا ابدا، میں کبھی آپ سے صدقے سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ یعنی رسول اللہ نے اس کی غضبناک ہو کے فرمایا کہ یہ تمہارا مطالبہ باطل ہے۔ لوگ لاتے ہیں خمس وغیرہ دیتے ہیں، اسے ایک بڑا حصہ لینے کی خواہش کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ہے یا اس طرح سے دیگر چیزیں ہیں۔ تو یہ والے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، اور تقسیم کے معاملے میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ
تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کی تو انصار میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ ان هذه لقسمۃ ما اريد بها وجه اللہ قلت اما واللہ لا آتین النبی، یعنی آپس میں یہ حصے تقسیم ہو گئے تو ایک بندہ دوسرے بندے سے گفتگو کر رہا تھا، قسم النبی یومن قسمتاً، حصے تقسیم کیے لوگوں میں۔ ہوتے ہیں یہ اعتراضات اجتماعی دنیا میں بہت چلتے ہیں، طلاب میں بھی شہریہ لے کے آتے ہیں، بعض کو زیادہ ملا ہے، کہیں گے یار یہ دیکھو یہ ایرانی ہونے کی وجہ سے دیکھیں ان کو کتنا دیا، ہم لوگ تو بیچارے اس طرح سے ہیں، فلاں کو دیکھا کتنا حصہ مل گیا۔ تو لوگوں کی ہوتے ہیں اعتراضات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا یہ وہ قسمت ہے، یہ وہ حصہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں وجہ الہی کو چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یہ بات جا کے بتاؤں گا۔ تو وہ شخص آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ بات بتائی، یعنی میں اس کے ذریعے سے اللہ کے کام کرنا چاہتا ہوں، دیکھو کتنا سا حصہ مجھے ملا۔ بالفاظ ہوتا نا کہ ہم نے دیکھیں خمس دے دیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی تو دین پہ ہی لگانا ہے، آپ نے بھی دین پہ ہی لگانا ہے۔ تو اس طرح سے لوگ تنگ کیا کرتے تھے رسول اللہ کو، حصوں کے اوپر بڑی بحث کرتے تھے۔ تو اس نے آ کے رسول اللہ کو کان میں فساررتہ، کان میں جا کے بتایا۔ تو جیسے رسول اللہ نے یہ سنا تو فغضب حتی احمر وجہہ، ان کا چہرہ جو ہے وہ لال سرخ ہو گیا، اور فرمایا رحمت اللہ علی موسیٰ، اللہ موسیٰ کلیم اللہ نبی کے اوپر رحمت نازل فرمائے، اوذی باکثر من ھذا، ان کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی ہے جتنی مجھے یہ بندے اذیت دے رہے ہیں، فصبر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صبر کیا، یعنی اموال کے معاملے میں، ذاتیات کے معاملے میں صبر کریں۔ غصہ آتا ہے، یہ نہ کہیں گے غصہ نہ آئے، غصہ تو آئے گا لیکن صبر کریں، قابو کریں اس جگہ پہ غصے کو۔ یا بعض اچھے اوصاف کا کوئی مالک ہے، اس کے اچھے اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر کریں۔ یا اسی طرح سے وارد ہوا ہے کہ ایک شخص آیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تقسیم کیے تھے اموال، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے عدالت سے کام نہیں لیا۔ تو شدید غضبناک ہو گئے اور کہا کہ تیرا برا ہو، کیا میں نے عدالت سے کام نہیں لینا؟ اگر میں عدالت سے کام نہیں لیتا تو بتا کون ہے کہ جو اس دنیا میں کائنات میں عدالت سے کام لے؟ تو لوگ تانے دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ ادھر صحابہ موجود تھے، کہا کہ اس کی گردن نہ اڑا دیں، کیونکہ وہ جو شخص آئے اس کی حالات بھی بتائے، سجدے کے بڑے بڑے نشان تھے، عبادت گزاروں والا حلیہ تھا، یعنی بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ تو آ کے رسول اللہ کو کہتا ہے کہ آپ نے عدالت سے کام نہیں لیا۔ پھر امام رسول اللہ نے اسی جگہ پہ پیشن گوئی کی، اور اہل سنت میں سے سند طریق سے آیا ہے کہ یہ شخص نکلے گا اور خوارج میں سے ہوگا، اور یہ دوزخ میں سیدھا جہنم میں سیدھا جائے گا، جہنمی ہے یہ، پہلے اس کے بارے میں خبر دے دی۔ تو یہ آ کے کہتا تھا آپ نے عدالت سے، یعنی امام علی علیہ السلام کی جگہ رسول اللہ ہوتے، خوارج رسول اللہ سے بھی یہی سلوک کرتے۔ اس لیے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں خوارج نجس ہیں، وہ پاک نہیں ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے، اہل سنت میں دائرہ اسلام میں وہ رہتے ہیں، لیکن چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی، تو بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے غضب اور غصے کے واقعات تھے، اور بھی واقعات کتب میں مل جاتے ہیں، ہم اسی کے اوپر اکتفا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ایک اور موضوع کو لیں گے سیرت رسول اللہ سے، اور اس سے اپنے آج کے دور کے مطابق اپنی اصلاح بھی فرمائیں گے اور ہدایت بھی اس سے لیں گے۔ اور غضب میں نتیجہ ہمارے پاس یہ آیا کہ اسباب غضب ہوتے ہیں، انسان کے لیے جم ہو جاتے ہیں، انسان غصے ہو جاتا ہے اور شدید غصہ آتا ہے۔ یہ جتنے موارد تھے یہ شدید غصے کے تھے، رنگ لال ہو گیا، رگیں پھڑ پھڑانے لگ گئیں، یا ہاتھ میں کپ کپی گویا کہ آپ کی طاری ہو گئی۔ تو اس مورد میں بعض ایسے موارد ہیں جن میں حتماً و حتماً غصے کا اظہار کرنا چاہیے، اور وہ کون سے موارد ہیں؟ وہ بالخصوص ہمارے پاس جو موارد آئے ہیں وہ 2-3 موارد ہیں۔ پہلا مورد ہے ناموس کا دفاع کرنے کے لیے، دوسرا مورد ہے دین کی تعلیمات کا دفاع کرنے کے لیے، اور تیسرا مورد ہے کسی مومن کا دفاع کرنے کے لیے، جیسے جناب خدیجہ علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا۔ اس جگہ پہ اظہار غضب کیا لیکن پھر اس کو قابو کر لیا اور کوئی حکم نہیں لگایا، لیکن اس جگہ پہ غضب کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ گھبرا گئیں، پھر دوبارہ یہ تقاضا انہوں نے نہیں کیا۔
تو یہ آپ نے دیکھا بعض ایسے موارد ہیں کہ جن میں حتماً قابو کرے اپنے وجود میں غضب کو، وَإِلَّا اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو منفی اس سے صادر ہوں گی، اور ان میں بنیادی کون سے پہلو ہمارے پاس آتے ہیں؟ کسی شخص میں اعلیٰ ترین اوصاف پائے جاتے ہیں، مثلاً وہ اعلیٰ ترین اوصاف اجتہادی طور پہ خود سے نہیں ہم نے لانے، 5 اوصاف بالخصوص ہیں: غیرت مند ہے، سخی ہے، صدق اللسان ہے، سچ بولتا ہے، اور اسی طرح شجاعت ہے۔ یہ اس طرح سے 4-5 اس کے اندر صفات ہیں۔ بٹھا لیں اپنے وجود میں غضب کو، احترام اس کا برملا طور پہ آشکار کر دیں۔ اسی طرح سے مال کے مسائل میں ہمیشہ اپنی ذاتیات اور مال کے مسائل میں اپنے وجود کے اندر غصہ اور غضب کو انسان دبا دے۔ ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں نہیں پڑھا، آپ لوگوں نے بہت سنا ہے، صرف اشارہ کر دوں جس سے آپ کو پتہ لگے ذاتیات میں کس درجے کی ذاتیات ہوں تو تب غصے کو قابو کرنا چاہیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے، اسی کتاب میں موجود ہے، بہرحال میں لب لباب بیان کرتا ہوں۔ ایک اعرابی آیا تو ایک مفلر ٹائپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں تھا، تو اس نے آ کے زور سے کھینچا، جیسے ہوتے ہیں نا دو دوست ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ملن نثار ہوتے تھے، تو وہ اسی فرینکنس پہ آیا اور زور سے کھینچ کے اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے، تو وہ اتنی زور سے اس نے کھینچا کہ یہاں پہ رگڑ پڑنے سے سرخ نشان بن گئے اور شدید ترین غضب ناک ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن غصے کا اظہار نہیں فرمایا، رنگ اسی طرح سے لال ہو گیا۔ اور یہ آپ کو تب پتہ لگے جب ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو، مثلا سر پہ کوئی تھوک دے یا چہرے پہ کوئی تھوک دے یا کوئی زور سے پکڑ کے چیز پھینکے یا کھینچے ہم سے کوئی چیز اور اس سے بدن پہ نشان پڑ جائیں، تو ذاتیات ہیں، ذاتی حملہ ہے، ذاتی طعنے ہیں، جیسے آپ نے طعنہ تشنیع دیکھی بھی، بعض واقعات دیکھے، اموال ہیں، ان میں کبھی بھی غضب ناک نہیں ہونا چاہیے، صبر کر جائے، صبر وہاں پہ درس ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔